دوستو، حور ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دار چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسے ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ دوستو، حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا لائبہ اور آئینہ نامی حور، جن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں، اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور العین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھری ہوئی چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی، اور وہاں گیت اور نغمے گائیں گی، تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور العین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزاؤں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نیمفس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھالوجی کے مطابق نیمفس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیمفس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ کتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے ڈیانا کہا گیا ہے۔ ڈیانا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔
जब इंसान की मौत होती है तो उसकी मौत की चौथी सुबह को डियाना उसे बतौर इनाम मिलती है, जो 15 साल की एक खूबसूरत लड़की की शक्ल में जाहिर होती है और उसे अपने साथ जन्नत में ले जाती है। इसी तरह हिंदू धर्म की मुकद्दस किताब वेद महाभारत में ऐसी औरतों का जिक्र मिलता है जिसे अप्सरा कहा गया है। ये औरतें इंद्र देवता की स्वर्ग यानी जन्नत में रहती हैं और लोगों का दिल बहलाती हैं। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग में एक खूबसूरत झील मौजूद है जहां सुनहरी और खूबसूरत अप्सराएं रहती हैं और स्वर्ग में रहने वाले हर इंसान को 1000 खूबसूरत अप्सराएं मिलेंगी। प्राची स्मृति में लिखा है कि अगर कोई इंसान जंग करते हुए मारा जाए तो स्वर्ग की कई कंवारी अप्सराओं के साथ उसे सोहबत करने का मौका मिलेगा। माना जाता है कि ये अप्सराएं हर जमाने में उस जमीन पर आती रही हैं और बड़े बड़े ऋषि और साधुओं की इबादत और रियाजत को बर्बाद करने की कोशिश करती रही हैं। एक हिंदू कथा के मुताबिक एक दफा विश्वामित्र नामी एक साधु की इबादत और रियाजत से इंद्र देवता को बहुत खौफ आया, लिहाजा उन्होंने मेनका नामी एक अप्सरा को स्वर्ग से इस जमीन पर भेजा था ताकि वो विश्वामित्र को अपनी खूबसूरती और अदाओं से लुभा सके और उसकी रियाजत खराब हो जाए। चुनाचे मेनका ने अपनी दिल फरेब अदाओं से विश्वामित्र को बहका दिया और विश्वामित्र मेनका से मोहब्बत कर बैठे। इस तरह हिंदू शास्त्रों में कई अप्सराओं की कहानियां मौजूद हैं। इन तमाम बातों से ये साफ होता है कि इस्लाम के अलावा दुनिया के कई बड़े बड़े मज़ाहिब में हूरों का तसव्वुर और तज़किरा मौजूद है, लेकिन इस्लाम मुखालिफ सोच रखने वालों को आज सिर्फ इस्लाम में ही हूरों के वजूद से परेशानी होती है। क्या ये दीन हक की मुखालफत का नतीजा है या एक आलमी प्रोपेगेंडा? दोस्तों, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? इसका जवाब इस कदर मुकम्मल और खूबसूरत है कि फिर किसी और सवाल की जरूरत नहीं रहती। मर्दों को जहां हूरें मिलेंगी वहीं औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली औरतों को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती खवातीन अपने शौहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती खवातीन अपने शौहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। कुरान मजीद में इन तमाम बातों को सूरह वाक़या में इस तरह बयान किया गया है। अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकिरा बना देंगे, अपने शौहरों से मोहब्बत करने वालियां और उनकी हम उम्र। ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। सूरह वाक़या। अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई खास मामला न होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल के बदौलत नेमतें अता की जाएंगी। कुरान मजीद में फरमाने इलाही है, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली खवातीन अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शौहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्ते कि वह शौहर भी जन्नती हों, वरना अल्लाह ताला उन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देंगे। जिन खवातीन के दुनिया में फात होने की सूरत में 2 या 3 या इससे जायद शौहर रहे हों, उन खवातीन को अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जिसे वो खुद पसंद करेगी उसके साथ रहेगी।